نہ چھوڑی حضرت یوسف نے وہاں بھی خانہ آرائی، نہ چھوڑی حضرت یوسف نے وہاں بھی خانہ آرائی، سفیدی دیدہ یعقوب کی پھرتی ہے زنداں پر۔ السلام علیکم ناظرین۔ تو وہ غزل کہ جس کا آغاز ہو چکا ہے، لرزتا ہے میرا دل زحمت مہر درخشاں پر، میں ہوں وہ قطرہ شبنم کے ہو خار بیاباں پر، اس کا ایک اور شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضری، اور حسب دستور پہلے اس میں موجود الفاظ اور تراکیب کا ایک جائزہ۔ تو پہلا مصرع ہے، نہ چھوڑی حضرت یوسف نے وہاں بھی۔ وہاں یاد رکھیے گا کہ وہاں کا مخفف ہے، پہلے وہاں یہاں، یعنی وہاں اور یہاں ان کو ریپیٹڈلی استعمال کیا جاتا تھا، لیکن آج کل جو احباب ہیں اس سے تھوڑا جو سمجھے گریزاں نظر آتے ہیں۔ آج کل اگر وہاں کی بجائے وہاں باندھا جائے یا یہاں کی بجائے یہاں باندھا جائے تو اس کو تھوڑا سا یوں سمجھیں کہ قواعد سخن کے خلاف سمجھا جاتا ہے، لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں کی بجائے وہاں باندھا جائے اور یہاں کی بجائے یہاں استعمال کیا جائے۔ اس کے بعد دوسرا مصرع، ابھی پہلے مصرع میں ایک لفظ ہے خانہ آرائی۔ خانہ مکان کو کہتے ہیں، آرائی آرائش سے، یعنی اپنے مکان کو سجانا سنوارنا۔ اس کے بعد دوسرے مصرع میں ایک مشہور تلمی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، بہت طویل واقعہ ہے جس پر پوری سورہ یوسف موجود ہے، تو اس تلمی کا ایک حصہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، لیکن اس کے بھی تذکرے سے پہلے یہ لفظ سفیدی جو ہے اس کا تذکرہ کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ پورے کا پورا شعر جو ہے دراصل اسی لفظ کے گرد جو ہے وہ گھومتا ہے۔ اور اس کو بھی واضح کرنے سے پہلے ایک اصطلاح کا جاننا ضروری ہے، وہ اصطلاح ہے ایہام۔ ایہام کا لفظی معنی ہوتا ہے وہم میں ڈالنا۔ ٹھیک، اب کس طرح سے وہم میں ڈالا جاتا ہے کہ ایک لفظ آپ نے استعمال کیا، ایک اس کے قریب کے معنی ہے جبکہ دوسرے جو ہیں اس کے دور کے معنی ہیں، تو وہ لفظ جو ہوتا ہے پڑھنے والے جو ہوتا ہے اس کو فوری طور پر اس کے جو قریبی معنی ہیں اس کی طرف منتقل ہوتا ہے اس کا ذہن، لیکن شاعر کی جو مراد ہوتی ہے وہ اس کے دور کے معنی ہوتے ہیں۔ تو یہاں لفظ سفیدی جو ہے اس کے بھی دو معنی ہیں۔ ایک وہ سفیدی کہ جو رنگ کو ظاہر کرتی ہے، خاص طور پر یہ ایک اصطلاح بھی بن چکی ہے ہند و پاک میں کہ جی فلاں مکان کے اندر سفیدی ہو گئی ہے، جی آج ہم نے جو ہے سفیدی کروانی ہے۔ یعنی دیواروں کے اوپر جو چونا لگایا جاتا ہے بالعموم سفید رنگ کا ہوتا ہے اور اس کو کہا ہی سفیدی جاتا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک یوں سمجھ لیں کہ اصطلاح ہند و پاک میں۔ جبکہ دوسری سفیدی آنکھوں کے اندر جو ہے جب کوئی موتیا وغیرہ آ جائے یا آنکھیں جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ نظر سے جاتی رہیں بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے، تو بھی آنکھوں کے اندر جو ہے ایک سفیدی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہی وہ مقام ہے کہ جہاں سے غالب نے یہ شعر اٹھایا کہ سفیدی کے ایک قریبی معنی ہے۔ قریبی معنی کون سے ہیں؟ دیواروں پر پھری ہوئی سفیدی جس کو ہم چونا کہتے ہیں، جبکہ دور کے معنی کیا ہے؟ آنکھوں میں اترتی ہوئی سفیدی جو کہ کثرتی گریہ کی وجہ سے یا بینائی جاتے رہنے کی وجہ سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو جو بھی اس شعر کو پڑھتا ہے اس کا ذہن سفیدی سے فوراً اس سفیدی کی طرف منتقل ہوتا ہے جو کہ دیواروں پر ہوتی ہے، رنگ کی طرف منتقل ہوتا ہے، لیکن غالب نے اس سے مراد جو ہے وہ سفیدی لی ہے جو کہ آنکھوں کے اندر بینائی جاتے رہنے کی وجہ سے یا آنکھوں کے اندر کسی آشوب کی وجہ سے، آشوب چشم کہہ لیں آپ اس کی وجہ سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس اصطلاحی وضاحت کے بعد اب آتے ہیں شعر کی وضاحت کی طرف، اور اس کا دار و مدار پھر ایک جیسے میں نے عرض کیا کہ تلمی پر ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کا واقعہ بہت طویل ہے، تو ہرگز میں پورا واقعہ جو ہے یہاں نہیں سناؤں گا، نہیں ضروری ہے، لیکن ایک بات یہاں بتانا ضروری ہے کہ یوسف علیہ السلام جب کنویں میں ڈال دیے گئے اور بالآخر کچھ لوگوں نے ان کو کنویں سے نکالا اور پھر وہ مصر کے اندر جا کر جو ہے وہ صاحب اختیار بن گئے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے ان کی ہجر میں پھر روتے رہتے تھے، اور روایات کے اندر ہے کہ 40 سال تک روتے رہے۔
چنانچہ اس کثرت گریہ کی وجہ سے ان کی جو بینائی تھی وہ ایک طرح سے جاتی رہی اور آنکھوں کے اندر جو ہے وہ سفیدی آ گئی. اور ظاہر ہے ایک فطری سی بات ہے کہ جب وہ روتے ہوں گے تو ان کی ساری توجہ جو ہے وہ چشم تصور سے حضرت یوسف علیہ السلام ہی کو دیکھتے رہتے ہوں گے کہ میرا یوسف اس وقت کس حال میں ہوگا. گویا کہ ان کی آنکھیں جو ہیں اس جگہ پر مرکوز رہتی ہوں گی چشم تصور میں جہاں حضرت یوسف موجود ہوں گے. اور یوسف علیہ السلام جو ہیں یہاں پھر اسی واقعے کا ایک حصہ کہ جب زلیخا کا معاملہ ہوا تو یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہ قید میں بھی ڈالا گیا. اور قید خانے کی ہوئی یاد رکھیے گا زنداں بھی کہتے ہیں، جو کہ اس شعر کے دوسرے مصرعے کا قافیہ بھی ہے. زنداں یعنی قید خانہ. تو گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہر وقت چشم تصور میں اپنے جگر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے رہتے تھے. یعنی ان کی نگاہیں جو تھیں اس قید خانے پر مرکوز رہتی تھیں جس میں یوسف علیہ السلام موجود تھے. تو یہاں سے پھر غالب نے یہ مضمون نکالا کہ نہ چھوڑی حضرت یوسف نے وہاں بھی خانہ آرائی. یوسف علیہ السلام جو کہ اپنے جمال میں کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے اور جو جمال یا جو یوں سمجھے کہ حسین لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے آپ کو بنا سنوار کر رکھتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام کو جب قید خانے میں ڈالا گیا تو انہوں نے اپنے آپ کو بنانا سنوارنا یا اپنی خانہ آرائی کا وہاں بھی جو ہے وہ بندوبست کر لیا. اور وہ بندوبست کس طرح سے کر لیا کہ اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ ان کے ہجر میں رو رو کر یوں سمجھیں کہ آنکھوں سے جاتے رہے تھے، جن کی آنکھیں جو ہیں سفید ہو گئی تھیں اور ہر وقت اس زندہ پر یا اس قید خانے پر مرکوز رہتی تھیں، گویا کہ ان کی آنکھوں کی سفیدی زندان یوسف پر پھرتی رہتی تھی. گویا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے قید خانے کی دیواروں کو کیا کیا؟ سفید کر لیا، وہاں سفیدی کروا لی، اپنے زندہ خانے کی آرائش کا بندوبست کر لیا. اور کیا کیسے؟ دیدہ یعقوب کی سفیدی سے. یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں جو کہ ان کی ہجر میں رو رو کر سفید ہو گئی تھیں اور ہر وقت چشم تصور میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قید خانے پر مرکوز رہتی تھیں، تو گویا کہ وہ سفیدی جو دیدہ یعقوب کی سفیدی تھی، یوسف علیہ السلام نے اس سفیدی سے اپنے زندہ خانہ کو جو ہے وہ سفید کر لیا، وہاں سفیدی پھروا لی. تو جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس شعر کے اندر نہ تو کوئی فلسفہ ہے، سچی بات یہ ہے، نہ ہی کوئی اس میں ایسا مضمون ہے کہ اس کو باندھا جائے. لیکن شعراء کے ہاں اس زمانے میں بطور خاص ایہام گوئی کا بہت رواج تھا. تو ایہام گوئی کے مقابلے ہوتے تھے، حتیٰ کہ بعض شعراء جو ہیں ان کی شہرت ہی جو ہے اس حوالے سے ہے کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ بہت بڑے ایہام گو ہیں. تو ہر دور کا جو چلن ہوتا ہے سبھی اس کے مطابق چلتے ہیں. جس طرح سے یہ جو آج کا دور ہے، اس دور کے اندر عام بول چال میں انگریزی الفاظ کا دخول ہم دیکھتے ہیں ہر وقت، اور شعر و شاعری کے حوالے سے تو آج کل کوئی سر پیر ہی نہیں ہے. خدا ہی معلوم ہے کہ اس دور کی کیا سمت ہے یا اس دور میں شعر و شاعری جو ہے یہ کس طرف جا رہی ہے. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اس پر کبھی انشاءاللہ پھر بات کریں گے. تو بہرحال یہ شعر جو تھا صرف اور صرف لفظ سفیدی میں جو ایک ایہام ہے اس ایہام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک مضمون جو ہے وہ تراشا گیا اور یہ شعر کہا گیا. لیکن غالب ہے، غالب نے اس یوں سمجھیں کہ ایسے شعر کے جس کے اندر کوئی شعریت اس حوالے سے نہیں ہے کہ اس کا کوئی مضمون ایسا ہو، لیکن پھر بھی انہوں نے کمال شعر کہا اور بار بار پڑھنے کو دل چاہتا ہے، سننے کو دل چاہتا ہے، اور اس کے ہر لفظ کے اندر ایک غنائیت موجود ہے. تو انشاءاللہ اس کے بعد اگلی نشست میں اگلا شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضری دی جائے گی. اس وقت تک کے لیے فقیر کو اجازت، دعاؤں کی درخواست. اللہ حافظ.